بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام آصف ہے اور میں اوکاڑا سے تعلق رکھتا ہوں۔ سب بہن بھائیوں میں چھوٹا ہوں۔ زندگی میں انسان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، کبھی دوستوں سے تو کبھی اپنوں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور پھر وہ اچانک ایسے منہ موڑ جاتے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی میرے اپنوں نے ایسا ہی کیا، میرا سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ ابو سے ہمیشہ سنا کرتا تھا کہ ہمارے بہت گہرے جان سے عزیز رشتہ دار لاہور میں رہتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد ان رشتہ داروں کے لیے کرائے پر مکان لیا۔ یہ گھر ہمارے گھر کے قریب ہی واقع تھا اور 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ کئی دن بعد لاہور سے آئے تھے۔ اس وقت میں ہاسٹل میں تھا، میری پڑھائی جاری تھی۔ ان لوگوں کو آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ میں گھر میں سارا دن آرام کرتا۔ رات ہونے والی تھی کہ ایک انکل میاں راشد آئے۔ نام تو سنا ہوا لگتا تھا، پھر یاد آیا کہ یہ لاہور والے میاں جی ہیں جو کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ خیر، میری ان سے سلام دعا ہوئی۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک ہی ایک 16-17 سالہ لڑکی کھانے کی ٹیبل پر آتے ہی مجھے سلام کرنے لگی۔ خیر، یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ سلام اس نے باقی گھر والوں کو کیا تھا۔ سبھی نے بڑی گرمجوشی سے جواب دیا۔ وہ میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مہنور کی جانب دیکھا تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی ہی نظر میں اس کی خوبصورتی کا کاہل ہو گیا اور دل و دماغ میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس کا نام مہنور تھا۔ میرا تو نوالا اسے دیکھتے ہی منہ میں رہ گیا۔ دلکش، خوبصورت، حسن کی دیوی، قدرت کا کرشمہ تھی وہ۔ میری ٹکی نظریں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میری محویت کو دیکھ کر امی نے کہا، بیٹا یہ بھائی راشد کی بیٹی ہے۔ خیر، جس کی بھی بیٹی تھی، مجھے اس سے کیا غرض۔ میری تو بھوک اس قدرت کے شاہکار کو دیکھ کر اڑ چکی تھی۔ امی نے چائے کا پوچھا تو میں نے کہا، ہاں امی جان، آج میں نے انکل چائے راشد کے ہاں پینی ہے۔ اچھا بیٹا، تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گیا۔ مجھے اس پل کا انتظار تھا کہ کب میں اس کے ہاتھوں کی چائے پیوں گا۔ وہ وقت بالآخر آ ہی گیا۔ کاش جیسے میں سوچتا ویسا ہی ہوتا۔ میں اللہ سے اور کیا مانگتا اگر مجھے وہ مل جاتی۔ میں اور امی مہنور کے گھر گئے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ان لوگوں نے بڑی پرتپاک انداز سے ہمارا استقبال کیا۔ اپنوں کی چاہت میں واقعی بہت مٹھاس ہوتی ہے، یہ تو میں نے آج جانا تھا۔ میری نگاہیں مہنور کی تلاش میں تھیں۔ جتنا دیکھا تھا آنکھوں سے پیاس نہیں بجھی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ وہ میرے کمرے میں مجھے جگانے آ گئی۔ میں نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو سامنے مہنور کھڑی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بولی، اٹھو آصف، دیر ہو رہی ہے، تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی اس بات نے تو جیسے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میں بے ہوش بھی ہوتا تو جاگ پڑتا۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا بات کرنی ہے مہنور؟ کہنے لگی، نہیں، تم پہلے اٹھو، اچھی طرح تیار ہو جاؤ، میں پھر بتاؤں گی۔ مہنور نے یہ تو کہہ دیا، مگر میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ میں اس کی ہر بات سننا چاہتا تھا، سو فوراً ہی اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور جلدی جلدی تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مہنور پھر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا، ہاں مہنور، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، امی چائے لے کر آ گئی اور امی نے ہم دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ خیر، امی میری پسندیدگی سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی باہر چلی گئیں۔ مہنور رکتے رکتے بولی، آصف، دراصل بات یہ ہے کہ بار بار وہ یہی بات کہتی اور بات اس کے ہونٹوں تک آ کر رک جاتی۔ میں پوری طرح سے متوجہ تھا کیونکہ مجھے اس کا باتیں کرنا بہت پسند تھا۔
میں نے اسے ہمت دلائی تو بمشکل وہ یہی کہہ پائی کہ میں اسے بہت اچھا لگتا ہوں۔ جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا۔ میں اس کوشش اور موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اس سے محبت کا اظہار کروں، مگر اس نے ہی پہل کی تھی۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا تھا۔ کیا پتا تھا کہ یہ چند سیکنڈ کی خوشی ہے۔ میں تو مہنور کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہنور جیسی خوبصورت لڑکی مجھ سے محبت کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، مہنور، تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، تم پھر سے کہہ کر دکھاؤ۔ میں نے مہنور کو کہا تو وہ دلکشی سے مسکرا دی، کہنے لگی، کیا تمہیں میری محبت کا یقین نہیں؟ میں نے اس دن اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی تمہیں محبت اور عزت دوں گا۔ اس دن میرے لیے جشن کا سماں تھا۔ ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ میں تن من سے جھوم اٹھا تھا۔ اب تو روز ہی ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ہر صبح ہر شام سب عید کی طرح گزرتے۔ کتنا اچھا لگتا جب کوئی انسان کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں مہنور کی دل سے قدر کرنے لگا تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد مہنور نے کہا، آصف، ہماری محبت کی منزل تو شادی ہوتی ہے۔ اب تم اپنے ماں باپ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو امی کا ووٹ میرے حق میں تھا، مگر امی نے پھر بھی کہا کہ مجھے پہلے تمہارے ابو کو منوانا پڑے گا۔ خیر، میں بہت خوش ہوا۔ اللہ سے دعاؤں میں اسے مانگنے لگا۔ کیا خبر تھی کہ میری دعائیں ادھوری ہی رہ جانی تھیں۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو چاہ کر پا لیتا ہے تو کوئی کسی سے بچھڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ امی نے مہنور سے رشتے کی بات کی۔ مہنور کی امی نے تو خوشی خوشی ہاں کر دی، مگر اب مسئلہ مہنور کے والد کا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مہنور کے خاندان والے بھی لاہور سے ہمارے پاس آ گئے۔ مہنور کے گھر والوں سے میری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ زاہد میرا اچھا دوست بن گیا، جبکہ زاہد مہنور کے ماموں کا بیٹا تھا۔ یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پھر کئی دنوں کے بعد ابو نے مہنور کے ابو سے رشتے کی بات کی، مگر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مہنور کے ابو یوں صاف ستھرا انکار کر دیں گے۔ کہنے لگے، آپ ہوش میں تو ہے، ہم تو خاندانی لوگ ہیں۔ مہنور کے پیدا ہوتے ہی ہم نے اس کا رشتہ اپنے ہی ایک کزن سے طے کر دیا تھا۔ ہم لوگ مہنور کو بھی بتا دیں گے، مگر ابھی تک اس لیے اسے آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ ابھی بچی ہے۔ خیر، آج آپ نے رشتہ مانگا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری بیٹی بھی جوان ہو گئی۔ یہ بات جب میرے کانوں میں پڑی تو مجھے اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا آسمان سر پر گر پڑا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، مہنور صرف میری ہے۔ مگر قدرت، شاید قسمت میں یہی لکھا جا چکا تھا۔ مجھے اپنا بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت غمزدہ تھا۔ رہی سہی کسر مہنور نے پوری کر دی۔ میرے بتائے بنا ہی وہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ میرا مہنور سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ زاہد ہی میرا واحد رابطہ بنا ہوا تھا۔ میں نے زاہد کو کہا، جب مہنور گھر آئے تو مجھے بتانا۔ قدرت ہمیشہ چاہنے والوں کو دور کیوں کرتی ہے؟ میرے دل کی حالت عجیب تھی، کہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں کراچی چلا آیا۔ 1.5 ماہ بعد میرے پیپر تھے۔ جب زاہد کو میں کال کرتا تو اس کا چھوٹا بھائی بات کرتا۔ خیر، میں گھر آیا تو مہنور کے گھر والے اپنے گاؤں جا چکے تھے۔ یہ لوگ اپنی ذاتی زمین پر گئے تھے۔ مہنور کے اس رویے نے مجھے دکھ کے ساتھ ساتھ حیرت میں بھی مبتلا کر دیا۔ میں نے تو سنا تھا لڑکیاں اپنی محبت کبھی نہیں بھولتی، مگر مہنور مجھ سے دل لگی کر کے جا چکی تھی۔ اس نے تو محبت کی پہل بھی خود کی تھی، اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر محبت کا اقرار کیا تھا، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ جبکہ آج اس نے مجھے بنا بتائے ہی اپنے گھر کی راہ لے لی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارے علاوہ میں کسی کی محبت کی طلبگار ہوں تو میں اسے گناہ سمجھوں گی۔
میں جانتا تھا کہ اس نے اپنے والد کی بات مانی ہوگی۔ کاش ماہنور نے ایک بار مجھ سے پوچھا ہوتا، آصف تمہارے دل کی دھڑکنیں کیا کہتی ہیں؟ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے؟ خدا کی قسم میں سارے جہاں کی خوشیاں لا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتا، اسے پلکوں پر سجا کر رکھتا، دل میں چھپا لیتا، مگر کبھی اس نے میری آواز تو سنی ہوتی، تنہائیوں میں مجھے پگھلتا ہوا دیکھا ہوتا، کچھ پل کے لیے میرے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا ہوتا کہ کیسے وہ اس کی محبت کے لیے بے قرار تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت خوبرو ہوں، مگر مجھ سے 2-3 لڑکیوں نے پہلے بھی اظہار محبت کیا تھا۔ میں نے آج تک کسی کی طرف صرف اس لیے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ میں ماہنور سے محبت کا وعدہ کر چکا تھا۔ میں عام لڑکوں سے بہت مختلف تھا، مگر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے میں قسمت کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوں۔ مجھے تو اس کی پہلی نظر نے گھائل کر دیا تھا۔ ماہنور کی محبت میں دن رات کھلتا رہا، میں چاہ کر بھی اس کے خیالوں سے خود کو نہ نکال پاتا۔ ماہنور کی ایک ایک بات مجھے یاد آتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا، میرا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، میں گھر میں کسی سے بات نہ کرتا، جبکہ میری اس حالت سے میرے گھر والے بھی خفا تھے۔ امی کہتی تھیں تم نے ایک لڑکی کی خاطر یہ حال کر دیا، بیٹا خدا کے لیے کیوں تم اپنے بوڑھے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہو؟ تم کھانا نہیں کھاتے تو مجھے فکر ہوتی ہے، تمہاری ماں میں ہوں، تم سے محبت میں کرتی ہوں بیٹا، تم کیوں ایک غیر کی محبت میں گھل رہے ہو؟ پھر ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ ماہنور کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہ خبر ماہنور کے رشتہ داروں میں سے ہی مجھے ملی تھی۔ اف خدایا، یہ کیا قیامت برپا ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے اشکوں کی بارش برس رہی تھی۔ امی نے مجھے جھوٹا دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا بھول جاؤ اسے، وہ تو اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ مگر امی کو کیا خبر تھی کہ ٹوٹے محل پھر سے تعمیر نہیں ہوتے۔ اگر بہار چند دن کے لیے زندگی میں آ جائے تو پھر خزاں میں انسان کا دم گھٹتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دشمن جاں میرے ارمانوں کا قتل کر کے کسی اور کے ہاتھوں کی مہندی لگائے مجھے بنا بتائے ہی دور چلی گئی۔ ادھر میں اپنے ٹوٹے خوابوں، سپنوں، خیالوں کو دیکھ کر روتا رہا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے ماہنور کے ہاتھوں میری محبت کے بدلے میں صرف ایک چٹھی ملی تھی، جس میں لکھا تھا، میرے پیارے بدھو آصف، میں نے تو فرضی آئی لو یو کہا تھا، فرضی ہی رشتے کے لیے کہا تھا، تم تو میرے عاشق ہی بن گئے۔ ارے یہ تو میری عادت ہے، میں جہاں جاتی ہوں کوئی ایسا ہی ایڈونچر کرتی ہوں، سنبھالو خود کو، کیا تم میرے عاشق ہی بن گئے؟ مجھے پڑھ کر عجیب سا محسوس ہوا، کیا آج کل کی لڑکیاں ایسی بھی ہیں؟ ماہنور، یہ بس تمہاری 3 لفظوں میں تمہاری محبت پوری ہو گئی؟ کیا منہ سے فرضی محبت کا اظہار کر دینا محبت ہے؟ اگر تمہاری محبت ایسی تھی تو مجھے تم نے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ میں تو تمہاری سریلی آواز اور حسین سراپے میں ایسا کھویا تھا کہ میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ میری معصوم بھولی بھالی محبت نے میرے رات دن کا چین تباہ کیا۔ میں نے ماہنور سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ماہنور نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، الٹا مجھے یہ کہہ کر دھمکانے کی کوشش کی کہ اگر میں نے دوبارہ اس سے رابطے کی کوشش کی تو وہ اپنے شوہر کو بتا دے گی۔ مجھے ماہنور کی اس بات پر بہت افسوس ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماہنور اس قدر گھٹیا نکلے گی۔ خدا خدا کر کے اس کی شادی کا 1 مہینہ گزر گیا۔ اب مجھے اس کی یاد یوں تو نہیں آتی تھی، مگر کبھی کبھی اس کی محبت میں کیے ہوئے وعدے مجھے ضرور ستاتے تھے۔ میں نے ماہنور کو بھولنے کی بہت کوشش کی، بالآخر میرے گھر والوں نے میری حالت دیکھ کر میرا ایک اور جگہ رشتہ کر دیا۔ اب میری جس سے شادی ہوئی وہ بہت ہی نیک سیرت لڑکی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اسے جیون ساتھی ملتا ہے۔ میری نئی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے کیونکہ میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں
اور میں اسی بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کبھی اونچے لہجے میں بات نہیں کی، حالانکہ میں چاہوں تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر سکتا ہوں، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی اور کی بے وفائی کا بدلہ اپنی خوبصورت اور نیک سیرت بیوی سے لوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔